قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العلی العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز مختلف کیٹیگری کے ہیں، نماز فرض ہے، نماز سنت ہے، نماز نوافل ہیں، مختلف کیٹیگری کے ہیں۔ ان نمازوں میں سے ایک نماز رمضان المبارک کے ان بابرکت مہینے میں تمام مسلمان جو پڑھتے ہیں جسے نماز تراویح کہتے ہیں۔ نماز تراویح ایک ایسی نماز جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 سے 3 دفعہ آپ نے خود جماعت کے ساتھ لوگوں کو، صحابہ کرام کو پڑھایا۔ 2 سے 3 دفعہ پڑھانے کے بعد آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ لوگ زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر شوق دیکھا تو آپ نے تیسرے یا چوتھے دن آنا چھوڑ دیا۔ صبح کو جب صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے نہیں، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے شوق اور ذوق کو میں دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اگر اس نماز کو میں پابندی کے ساتھ آپ کو پڑھاؤں تو پھر یہ کہیں واجب نہ ہو جائے، اس وجہ سے، اس خوف سے میں نے اس نماز کو چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام ہمیں تاکید فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ آپ ہمیں شوق دلاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے جماعت کے ساتھ اس تراویح کی نماز کو پڑھنا چھوڑ دیا، آپ نے اس کے بعد جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی نے نہیں پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تمام صحابہ کے سامنے جب یہ بات رکھی، چونکہ نبی علیہ السلام نے 2-3 دفعہ یہ نماز جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو پڑھایا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر دی جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ امام متعین کیا اور اس امام نے باقاعدہ رمضان المبارک میں قرآن سنایا۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تراویح کا مطلب ہے، تراویح ترویحتن کے جمع ہے جس کا مطلب ہے آرام کرنا، یعنی کچھ نماز پڑھنا آرام کرنا، نماز پڑھنا آرام کرنا، وقفے سے نماز کی ادائیگی کرنا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہی ایک آدھ دفعہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ فقہ الاحوت میں ارشاد فرماتے ہیں اما نوافل الشہوری، جو مہینوں کے نوافل ہیں، والایامی، اور دنوں کے نوافل ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ فی تمام السنتی، پورے سال میں، فکثیرتن، یہ بہت زیادہ ہے۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نفل مخصوص نمازیں ہیں، کوئی زیارت نماز ہے۔ اشہرھا، ان میں سے سب سے جو زیادہ مشہور نماز ہے وہ ہے نافلۃ الرمضان، رمضان المبارک میں ادا کی جانے والی یہی 20 رکعت کی نفل نماز جسے نماز تراویح کہتے ہیں۔ فی کل لیلۃ 20 رکعۃ، یہ تراویح ہر رات، رمضان المبارک کے ہر رات، جس دن آپ کو چاند نظر آئے اس رات سے لے کر عید کی رات تک، عید والی رات تراویح کی نماز نہیں ہے، باقی تمام رمضان کی راتوں کو آپ نے 20 رکعت نماز، نفل نماز تراویح کی نیت سے آپ نے پڑھنی ہے۔ والجماعت فیہا بدعۃ، اس کے اندر جماعت بدعت ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بدعت کیا چیز ہے، سنت کیا چیز ہے۔ سنت قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول، یعنی جو چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی چیز کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا، یہ قول رسول ہے۔ کوئی بھی کام جو نبی علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے دکھایا، یہ فعل رسول ہے۔ اور ایک صحابی نے کہیں کوئی کام کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے دیکھا اور نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، یہ تقریر رسول ہے۔ آپ نے اس کو مقرر رکھا، باقی رکھا۔ یہ تینوں چیزیں ہیں سنت۔
اس سنت کے مقابلے میں آتے ہیں بدعت۔ بدعت کی دو قسم ہیں۔ ایک بدعت کا جو لغوی معنی ہے کل امر حادث، ہر نیا کام۔ جس طریقے سے پہلے قرآن مجید ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، پھر پریس جب آیا تو قرآن مجید باقاعدہ پریس میں چھپنے لگا۔ پہلے مدارس موجود نہیں تھے، لوگوں نے مدارس بنایا۔ پہلے مساجد موجود نہیں تھے، لوگوں نے مساجد بنایا۔ یہ تمام کام امور حادثہ میں سے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، حادث گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں جانا ہے۔ آپ قرآن مجید کو پریس میں چھاپتے ہیں، آپ کسی کتاب کو پریس میں چھاپتے ہیں، آپ کہیں مسجد بناتے ہیں، آپ کہیں خیر کا کوئی کام کرتے ہیں جو پہلے موجود نہ ہو، یہ ایسی بدعت ہیں جو پہلے موجود نہیں آپ نے کیا، اور یہ خیر ہے، یہ بہتر عمل ہے، اور امر حادث ہونے کی وجہ سے یہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ایک آدھ دفعہ اس تراویح کے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھایا، پڑھانے کے بعد آپ نے اس پر عمل ترک کیا، اور بعد میں جا کے صحابہ کرام نے اس تراویح کو جماعت کے ساتھ دوبارہ شروع کیا۔ شاہ سید محمد نوربخش نے فرمایا والجماعت فیہا بدعۃ، اور اس